اب یہ جو میلاد شریف کے نام پر ہم نے ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے کہ لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، اور میں یہ بات اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال جو ہم نے میلاد شریف منایا اس کے اوپر ہم نے یہ کیا، ہم نے اپنے زیر نگرانی یہ کروایا، راستے بند کروائے میلاد کے نام پر۔ اب ہر گزرنے والا موٹر سائیکل سوار ہو، گاڑی سوار ہو، پیدل ہو، اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اب جو متبادر راستہ انہیں دیا گیا، یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، اس راستے پہ گٹروں کا پانی کھڑا ہے، کسی کی موٹر سائیکل پھنسی ہوئی ہے، کسی کی کار پھنسی ہوئی ہے، کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ تو کیا وہ گزرنے والے جنہوں نے میلاد کے نام پر راستہ بند کیا ہے، کیا وہ ان کو دعائیں دیں گے؟ یہ چیزیں ہماری مرکزی مسجد کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اب راستہ بند کر کے میلاد منانے والا یقین کامل سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نبی اس کے اوپر راضی ہے، لیکن میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس طرح راستہ بند کر کے میلاد مناتا ہے، حضور اس پر راضی نہیں ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ میلاد مناؤ لیکن اس طریقے سے مناؤ جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد مناؤ، یہ نہیں کہ تم شریعت کو اپنے تابع کر لو، شریعت کو اپنے تابع سمجھو۔ شریعت تمہارے تابع نہیں ہے، تم شریعت کے تابع ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ہے، سیاہ کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کی، رسول اللہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے پہلی چیز جو بیان فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ جو خود لا کر اپنے ہاتھ سے تکلیف دہ چیز راستے کے اوپر رکھ دیتا ہے، وہاں راستہ بند کر دیتا ہے، کیا اس پر نبی راضی ہیں؟ نہیں راضی۔ ایمان کے کئی شعبے ہیں، کئی درجات ہیں، اور ان درجات میں سے سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ لیکن ہم نے میلاد کے نام پر راستے بند کیے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور نے اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے راستے آسان فرمائے، اور آج ہم نے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے راستے بند کر دیے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کے ایک غزوہ کیا۔ تو جب ہم اس غزوے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ۔ کچھ صحابہ کرام نے راستہ تنگ کر دیا، یعنی ضرورت سے زائد جگہ کو گھیر لیا۔ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، راستہ بند کر دیا۔ اب یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ صحابہ کہاں جا رہے تھے؟ حضور کے ساتھ جہاد پہ جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ندا دینے والے اعلانچی کو بھیجا، اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ قافلے والے میں جا کر اعلان کر دو، انا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ۔ جس بندے نے راستہ تنگ کیا یا راستے کو بند کیا، فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ تو جہاد ایک اسلام کا اہم فریضہ ہے، اسلام کی اہم ذمہ داری ہے۔ راستے کو تنگ کیا تو حضور نے فرمایا فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد نہیں جو راستہ تنگ کرتا ہے۔ تو جن کا جہاد راستہ تنگ ہونے سے نہیں ہوتا تو پھر ان کا میلاد راستہ بند کرنے سے کیسے ہوگا؟ جو راستے بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں کو تکلیف دے کے میلاد کرتے ہیں، یقیناً ان کے اس عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔